السلام علیکم ویورز. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان سید حیدر نور بخاری صاحب ہیں. تو آج ہم اپنے سیریز کے پہلی ایپیسوڈ میں اپنے پہلے ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ کیوں. سر اگر ہم دیکھیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہر پہلو کے لحاظ سے. اگر ایک انسان ٹیچر ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اسے ٹیچنگ کرنی ہے لائف میں، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ ٹیچنگ کی معراج، ایک ٹیچر کی معراج کیا ہوتی ہے. اگر ایک انسان ہے وہ تجارت کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تجارت کی معراج کیا ہوتی ہے، انسان تجارت کی پیک پر کیسے جا سکتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح. اگر ایک انسان دیکھنا چاہیے کہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور اس کی معراج کیا ہے، اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اس کی معراج کیا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. تو بیسیکلی انہوں نے ہمارے لیے ایک راستہ دکھا دیا کہ دس از دا کریکٹ پاتھ ٹو گو. یہ ہے صراط مستقیم، اس کے اوپر چلنا ہے. اور بے شک اگر ہم اسٹڈی نہیں کریں گے تو ہمارا اس راستے کے اوپر چلنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ہر انسان کے لیے مشعل راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. تو سر آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو تھوڑا سا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو مثال مسلمانوں کی نہ دوں، میں آپ کو مثال دے دوں اگر نان مسلمس کی. مائیکل ہارٹ اپنی بک دی 100 میں وہ بہت سارے ہسٹورینز اور فزیشینز کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک بک لکھتے ہیں دی 100 جس کے اندر ہم ٹاپ 100 دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں. دیکھیں کہ دنیا میں موسٹ انفلوئنسڈ ٹاپ 100 پیپل کہاں ہیں، کون سے ہیں. تو وہ اگر وہ لسٹ بناتا ہے تو پہلے نمبر پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے نمبر پر رکھ سکتا تھا، لیکن جو ہم نے وہ 32 کیٹیگریز بنائی تھی ان کیٹیگریز کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اوور کم کر سکتا. تو اس طرح اس نے جو ہے ایک کرسچن نے بھی یہ گواہی دی کہ بہترین ترین انسان دنیا میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بے شک وہ انسپائر کہاں سے ہوا تھا سر، ایک ایگزامپل ہے اس کی. اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جو انسپائر ہوا ہوں وہ ان کے اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک سے ہوں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرتے تھے اور سلوک کرتے تھے. تو ایک انسان صرف ایک اسپیکٹ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ایک اسپیکٹ کو دیکھ کر کہ بیٹی کے ساتھ سلوک، وہ اتنا زیادہ انسپائر ہو گیا کہ اس نے کہا کہ دس از دا موسٹ انفلوئنس پرسن ان دا ورلڈ آف ہسٹری. تو اگر وہ ایک اسپیکٹ سے انسپائر ہو سکتا ہے تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کو پڑھیں تو ہم کتنے اسپیکٹ سے، کتنے واقعات سے، کتنی چیزوں سے انسپائر ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے. سب سے بڑی غلطی ہے کہ یہ ہم ہیرو جو بگیسٹ ہیرو ہے تو وہ ہمارے نصاب میں موجود ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل دیکھا جائے دنیا میں کہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بہت لوگ جو ہیں، کافی تعداد میں جو ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن ہے. تو یہ آج کل لوگوں میں کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے؟ سر اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے حساب سے دیکھیں تو سر ان کے دور میں ڈپریشن نہیں ہوا کرتا. کیا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کوئی ڈپریشن کا شکار تھا؟ تب تو کوئی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویز کو جو ہے وہ لوگ فالو کرتے تھے. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. تو کیا ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا جب بھی کوئی لائف میں مسئلہ آتا ہے تو کیا ہم نماز کا رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہم صبر سے کہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں تو کہ وہ انسان جو ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے وہ انسان وہ ہے جس نے سب سے زیادہ دنیا میں صبر کیا. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا جو طائف میں جب گیا تھا تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے، تو وہ میرا زندگی کا جو ہے وہ ورش ترین جو ہے وہ دن تھا. اور اس کے بعد بھی اس دن کو گزارنے کے بعد بھی جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کریں
میں اس پوری بستی کو جو ہے وہ الٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں دنیا کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ صبر کا عالم، جب وہ شخص آپ کو صبر کرنے کا کہتا ہے، جب وہ مکے سے مدینے کی طرف جا رہا ہے اور رستے میں اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ سے گزرتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو تھی وہ پوری جو ہے تر ہو گئی تھی۔ وہ انسان جب آپ کو صبر کرنے کا کہے گا تو آف کورس آپ کا صبر کرنا بنتا ہے۔ آپ کو اگر میں کہتا ہوں کہ یار صبر کرا کرو، تو آپ مجھ سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ ایٹ دیٹ مومنٹ آف لائف آپ کے اس کی زندگی کے اس موقع کے اوپر یا اس موقع کے اوپر آپ نے صبر نہیں کیا، آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو ہم جب ایسے ہیروز کو پڑھیں گے اور اپنا ایک پیرامیٹر سیٹ کریں گے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے، واقعتاً ہے، تو ہم ہی تبھی ان کو فالو کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم انسان اپنی معراج کے اوپر پہنچے۔ معراج کے اوپر پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایک اور ایگزامپل جو ہے اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں سے گزرتے تھے تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی۔ بالکل سر، یہ واقعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کوڑا پھینکنے والی عورت بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئی کہ جب آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، تو جب بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے گھر گئے، اسی کے گھر کے کام کرتے، اس کی یہ عادت کرتے تھے۔ تو بیسیکلی اس میں آپ کو ایک صبر کا ایٹیٹیوڈ بھی نظر آتا ہے کہ کتنا صبر تھا۔ جیسے کہ سر وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں شیخ عاطف، ان کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا صبر کہ تیرے دشمن تجھے ہیڈ شاٹ مار کے چلے جائیں لیکن تو پھر سے اٹھ جائے، اتنا صبر اپنے اندر پیدا کر، کیونکہ صبر اور نماز کے ساتھ ہی انسان کی کامیابی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسیج ہے۔ اور سر ایک بہت اچھا انیشیٹو جو ہے قاسم علی شاہ نے شروع کیا ہوا ہے، سر آپ کو پتہ ہی ہوگا کون سا انشیٹو یہ ہے کہ جو ہمارے نصاب میں جو ہے آج کل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے مسٹر چپس۔ بالکل سر، تو قاسم علی شاہ نے انیشیٹو یہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس کو مسٹر چپس کو ہٹا کر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر وہ نصاب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو ہے نصاب اگر ہم شامل کر دیں تو وہ جو ہے کافی فائدہ مند ہوگا بالکل سر ہمارے جنریشن کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کی زندگی ہے کیا، ان کی طرز بالکل زندگی سر کیا ہے۔ پتہ چلے گا۔ اور ہمیں اگر پتہ نہیں ہوگا تو پھر سر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے ہوں گے وہ سڑکوں پر دھرنا دے کر نکلیں گے، اور سڑکوں پر گاڑیاں جلائیں گے، کہیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، جبکہ اصل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کی جو مانتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، یہاں پر مسلمانوں کی مانتے نہیں محفوظ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جب انسان پڑھ لے گا تو کسی فرانس کے صدر، کسی امریکہ کے صدر کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر کوئی ان کے خلاف گستاخی کر سکے۔ بالکل سر ایسے ہی ہے، کوئی گستاخی کر نہیں سکے گا، کوئی بھی شان والے کی گستاخی سر کوئی کیوں کرنا چاہے گا اگر اس نے پڑھا ہو؟ یہ لا علمی ہے جو انسان سے گستاخیاں کرواتی ہے۔ تو ویور جو ہے یہ آج کا جو ہمارا سیزن ہے، آج کا جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو سید عدنان بخاری ہم اجازت چاہتے ہیں۔